The voice of National Audio Library for the Blind پیش خدمت ہے سسپنس سے بھرپور اردو آڈیو ناول کالا جادو، تحریر اے راحت، آواز عنائزہ مصطفیٰ۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ جن لوگوں نے اس بات کا بیڑا اٹھایا تھا کہ ڈائن کو روشنی میں لا کر رہیں گے، وہ بھی بڑے صبر ہی سے وقت گزار رہے تھے۔ کیا مجال تھی کہ کسی کو چھینک بھی آ جائے۔ پھر اچانک ہی سرسراہٹیں بلند ہوئیں، یوں لگا جیسے غیر محسوس طریقے سے ایک نے دوسرے کو اور دوسرے نے تیسرے کو خبر دی ہو۔ لمحہ لمحہ سنسنی خیز تھا، اور یہ میرا اندازہ درست ہی نکلا، یہ سرسراہٹیں در حقیقت ایک ہی پیغام تھیں، اور اس کی تصدیق اس وقت ہو گئی جی گیتا نندی مندر کے احاطے میں داخل ہوئیں۔ کالے رنگ کی ساڑی باندھے ہوئے تھی، اوپر سے شال اوڑے ہوئے تھی، اکیلی تھی اور بڑے پر اعتماد قدموں سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ نندا چونک کر سیدھا ہو گیا۔ جے دیوی۔ گیتا نندی نے کوئی جواب نہیں دیا، آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور قریب پہنچ گئی۔ اس نے بھاری لہجے میں کہا، نندا، اگر آج ہمیں کامیابی نہ ہوتی تو یوں سمجھ لے کہ میری ساری تپسیا بیکار چلی جاتی۔ میں جانتا ہوں دیوی، نندا نے کہا۔ سوامی ادھیرنا چندو 7ویں دن درشن دیں گے اور بس پھر میرا کام بن جائے گا۔ ہاں دیوی، 7 دن رہ گئے ہیں۔ بستی والے الگ ہوشیار ہیں، خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ میں جانتا ہوں، نندا نے کہا۔ چل، ہاتھ پاؤں کھول دے اس کے، گیتا نندی نے کہا، اور نندا نے خنجر نکال لیا۔ اس نے کلو کے ہاتھ پاؤں کی رسیاں کاٹ دیں۔ کلو نے بھی اسی طرح تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر نندا نے اسے بالوں سے پکڑ کر نیچے گرا دیا۔ گیتا نندی نے خنجر ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اللہ دین در حقیقت صابر تھا۔ اس کی جو حالت ہو رہی تھی مجھے اندازہ تھا، مگر ضبط کیے ہوئے تھا۔ گیتا نندی کی آواز ابھری، جے بجرنگا، 7ویں بلی دے رہی ہوں، اسے سویکار کر بجرنگ بلی، میری گود ہری کر دے۔ ٹھکرائن، کمینی قطیا، میں تیری بلی دے دوں گا، ڈائن، شیطان۔ اللہ دین کی بھیانک آواز سے مندر گونج اٹھا اور اس نے دیوانوں کی طرح لمبی چھلانگ لگائی۔ گیتا نندی اچھل پڑی، اس نے خونی نظروں سے اللہ دین کو دیکھا، پھر کلو کو، پھر وہ بھیانک آواز میں بولی، تو بھی مارا جائے گا بٹیارے، پیچھے ہٹ جا، مارا جائے گا میرے ہاتھوں، نندا اسے سنبھال۔ لیکن صبر کرنے والوں سے کہاں صبر ہوتا، وہ بیک وقت نکل پڑے۔ نندا کو انہوں نے دبوچ لیا۔ ٹھکرائن نے اللہ دین پر وار کیا، مگر اللہ دین کی تقدیر اچھی تھی، اس کے سینے پر بس ہلکی سی خراش لگی۔ مشتعل لوگوں نے ٹھکرائن کے لمبے بال پکڑ کر اسے پیچھے سے گھسیٹ لیا، ورنہ اللہ دین ضرور مارا جاتا۔ گیتا نندی نے کئی لوگوں کو زخمی کر دیا، مگر چونکہ بے شمار افراد تھے اس لیے وہ زیادہ دیر خنجر نہ گھما سکی۔ کسی نے اس کے ہاتھ پر لاٹھی مار کر خنجر گرا دیا، اور جو ہی خنجر اس کے ہاتھ سے نکلا لوگ اس پر ٹوٹ پڑے۔ وہ بھول گئے تھے کہ وہ ٹھکرائن ہے۔ اس کے بال نوچ ڈالے گئے، کپڑے تار تار کر دیے گئے۔ نندا کی تو شکل ہی نہیں پہچانی جا رہی تھی۔ باہر سے بہت سی آوازیں ابھریں، ٹھاکر جی آ گئے، کوہلی رام جی آ گئے۔ ٹھاکر بہت سے لوگوں کے ساتھ اندر آ گیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے یہ گیتا نندی، چھوڑو اسے، چھوڑو ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ ٹھاکر کے 2 آدمیوں کے پاس بندوقیں تھیں۔ انصاف سے کام لو ٹھاکر، کتنی گولیاں چلاؤ گے؟ آخر میں تمہارے پاس گولیاں ختم ہو جائیں گی، پھر کیا ہوگا جانتے ہو؟ پیچھے سے کسی نے کہا، ہم تمہیں گولیاں چلانے کے لیے نہیں لائے ٹھاکر، اس لیے بلا کر لائے ہیں کہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ دوسرے آدمی نے کہا، سب کچھ تو کر ڈالا تم نے، اب میں کیا دیکھوں؟ کوہلی رام بولا، اس بھول میں نہ رہنا ٹھاکر، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ زندہ جلائیں گے ہم اس ڈائن اور اس چمار کو۔ بھگوان کی سوگند، اسے زندہ نہ جلایا تو ماں کا دودھ حرام ہے ہم پر۔ رگبیر نے کہا، دیکھو کتنوں کے گھاؤ لگائے ہیں اس نے، اپنی پھوٹی آنکھوں سے دیکھ لو۔ ارے تم دھن والے سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ چلواؤ گولی، چلواؤ اٹھا کر۔ رام پال نے کہا، اس کا بیٹا بھی مارا گیا تھا۔ گیتا نندی، کیا ہے یہ سب کچھ؟ کیا یہ سب کچھ کیا ہے گیتا؟ جھوٹے ہیں، پاپی ہیں سارے کے سارے، سب کچھ اس مسافر کا کیا درا ہے، یہ سب اس کی سازش ہے۔ ٹھکرائن نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، نام مت لینا اس دیوتا ٹھکرائن، بھگوان کی سوگند زبان کاٹ لیں گے تمہاری۔ گنگو داڑا، تم یہاں کیا کر رہی تھی ٹھکرائن؟ کوہلی رام نے پوچھا۔ ہنومان پوجا کرنے آئی تھی، سپنے میں درشن دیے تھے انہوں نے، بلایا تھا مجھے،
سو نندا کو ساتھ لے چلی آئی۔ گیتا نندی بولی، تمہارا منہ ہے ٹھاکر، جوڑ کے ہوئے ہیں، نہیں تو لاٹھیاں مار مار کر بھیجا باہر کر دیتے اس کا۔ ایک پرجوش آدمی بولا، ارے تم منہ دیکھو ٹھاکر کا، ہم نہیں دیکھیں گے، مارو اس حرام خور کو، جان سے مار دو۔ لوگ ایک بار پھر بے قابو ہو گئے۔ چند افراد نے بندوق برداروں پر حملہ کر کے بندوقیں چھین لیں۔ صورتحال بگڑتے دیکھ کر میں نے ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر چیخ کر کہا، سنو بھائیو، کلو کی جان بچ گئی ہے، اللہ نے گنگو کے بیٹے للو کو بھی بچا لیا ہے۔ گیتا نندی اور نندا کو پکڑ کر حویلی لے چلو، پوری بات ٹھاکر کو بتاؤ، پھر دیکھو وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ فیصلہ ہم کریں گے ٹھاکر، پھر بھی کوہلی رام کو تفصیل تو بتاؤ۔ ٹھیک ہے، لے چلو اس ڈائن کو، لے چلو۔ لوگوں نے میری بات اتنی مان لی۔ کپڑے پھاڑ دیے ہیں تم نے اس کے، یہ چادر اڑوا دو اسے، ٹھاکر نے کہا۔ بندوقیں اب دوسروں کے ہاتھوں میں تھیں، اس لیے کوہلی رام بھی بے بس ہو گیا تھا۔ گیتا نندی اور نندا چمار کو مندر سے باہر لایا گیا۔ کافی لوگ جمع ہو گئے تھے اور پھر پورا جلوس ہی واپس چل پڑا۔ جنک رام، گنگو اور اللہ دین میرے ساتھ تھے۔ راستے میں جنک رام نے کہا، ہم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے، ٹھاکر پولیس کو بھی بلا سکتا ہے، اگر پولیس آ گئی تو ٹھکرائن بچ جائے گی۔ سو تو ہے، بستی میں گھستے ہی 10-20 آدمیوں کو دوڑا دو، پوری بستی جمع کر لو، سب کے سب ٹھاکر کی حویلی کو گھیر لیں، کسی کو بستی سے باہر نہ جانے دیا جائے، جس کے پاس جو ہتھیار ہے لے کر آ جائے، ٹھاکر کوئی چال نہ چل جائے کہیں۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے جنکیا، میں دوڑ کر بستی جاتا ہوں۔ ارے آؤ رے، آؤ، دو چادر ہمیں، گنگو نے کہا۔ فوراً چند لوگ اس کے ساتھ ہو لیے اور گنگو جلوس سے آگے دوڑ گیا۔ پھر جب بستی میں داخل ہوئے تو بستی کے تمام گھر روشن ہو چکے تھے، لوگ چیختے پھر رہے تھے، ڈائن پکڑی گئی، بھائیو سب کے سب گھروں سے نکل آؤ، ٹھاکر کی حویلی کے سامنے جمع ہو جاؤ، ڈائن پکڑ گئی۔ جلوس ٹھاکر کی حویلی پہنچا تو وہاں کا منظر ہی بدلا ہوا ملا۔ گنگو حویلی کے دروازے پر بندوق لیے ہوئے جمع ہوا تھا۔ 20-25 آدمی اس کے ساتھ تھے۔ جو لوگ حویلی میں تھے انہیں نہتا کر کے باہر جمع کر لیا گیا تھا اور 2 آدمی ان پر بندوقیں تانے ہوئے تھے۔ ٹھاکر آگے بڑھا تو گنگو نے اس پر بندوق تان لی۔ تم اندر نہیں جاؤ گے ٹھاکر، جب تک فیصلہ نہیں ہو جائے گا اندر نہیں جاؤ گے، گنگو نے کہا۔ تم لوگوں نے میرا گھر پر قبضہ کر لیا ہے، جانتے ہو اس کے جواب میں پولیس کیا کرے گی؟ یہ کام اب پولیس نہیں کرے گی ٹھاکر، ہم کریں گے، بھول جاؤ پولیس کو، بچے ہمارے مارے گئے ہیں، پولیس کے نہیں، گنگو نے کہا۔ میں مکھیا ہوں تمہارا، یہیں پنچایت ہوگی، یہیں فیصلہ ہوگا، پھر اندر جاؤ گے تم، تو پھر فیصلہ تم ہی کر لو، میری کیا ضرورت ہے؟ فیصلہ تو ہو گیا ہے ٹھاکر، زندہ جلائیں گے ہم ان دونوں کو۔ کوہلی رام کو اندازہ ہو گیا کہ صورتحال بہت بگڑی ہوئی ہے۔ وہ پریشانی سے دوسروں کی صورت دیکھنے لگا۔ بستی کے لوگ چاروں طرف سے آ کر جمع ہو رہے تھے، کوہرام مچا ہوا تھا۔ میں دل ہی دل میں اپنے آپ کو ٹٹول رہا تھا اور میرا جواب دے رہا تھا دل کہ کوئی شک نہیں ہے گیتا نندی کے مجرم ہونے میں، 6 معصوم بچوں کی جان لی ہے اس نے، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ اللہ دین، کلو کو گھر پہنچا دو، میں نے کہا۔ کلیجہ نکل گیا ہے میرا مسافر بھیا، کیا حالت ہو گئی تھی میرے بچے کی، ارے میں تو چاہتا تھا وہی مار ڈالتے ان دونوں کو، یہ ٹھاکر وہاں کیسے پہنچ گیا؟ یہ بات تو پہلے ہی طے کر لی گئی تھی کہ کچھ لوگ ٹھاکر کو بلا کر لائیں گے تاکہ وہ بھی دیکھ لے۔ اب کیسے رنگ بدل رہا ہے سسرا، گنگو نے ٹھیک کرا بھیا، نہیں تو سسرا پولیس بلا لیتا اور پھر ہماری دال نہ گلتی، بچا لیتا وہ کسی نہ کسی نہ ٹھکرائن کو۔ ٹھیک ہے مسافر بھیا، ہم کلو کو گھر پہنچا دیں، ابھی آتے ہیں۔ اور اللہ دین وہاں سے چلا گیا۔ مجھے صورتحال کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ بستی والے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، وہ حیران تھے اس بات پر کہ ڈائن بھاگ بھری نہیں تھی، اور اس طرف شبہ ایسے ہی چلا گیا تھا، ٹھکرائن اصل ڈائن ہے۔ بات آہستہ آہستہ کھلتی جا رہی تھی، لوگ ایک دوسرے کو تفصیل بتا رہے تھے۔ وہ لوگ سب سے زیادہ مشتعل تھے جن کے بچے ٹھکرائن کے ہاتھوں مارے گئے تھے، ان کا بس نہیں چلتا تھا ورنہ سب کچھ وہیں کر ڈالتے، لیکن جو تیاریاں ہو رہی تھیں ان سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی طرح ٹھکرائن اور نندا کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ بہت سے لوگ جنگل اور کھیتوں کی طرف بھی نکل گئے تھے۔ ان کی آمد کے بعد ان کے ارادوں کا پتہ چلا، لکڑیاں کاٹ کر لے آئے تھے، حویلی کے سامنے ایک صاف ستھرے حصے میں انبار کرنے لگے تھے۔ ٹھکرائن کو حویلی میں نہیں جانے دیا تھا بلکہ وہیں ایک طرف بٹھا دیا گیا تھا۔ نندا بھی تھوڑے فاصلے پر موجود تھا۔ گیتا نندی جتنا شور مچا سکتی تھی مچا چکی تھی، اور اب اس کے چہرے پر خوف کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ ٹھاکر کوہلی رام لوگوں سے صلاح و مشورہ کر رہے تھے۔
تقریباً ساری بستی ہی امڈ آئی تھی، بس عورتیں اور بچے ہی گھروں میں رہ گئے تھے۔ تلسی بھی موجود تھا مگر اتنے فاصلے پر کہ میں اس کے چہرے کا جائزہ نہیں لے سکتا تھا۔ بہرطور یہ ہنگامہ آرائیاں جاری رہیں، لوگوں کی زبانی ان فیصلوں کا پتہ چل رہا تھا جو کوہلی رام اور دوسرے لوگوں کے درمیان بات چیت کرنے سے ہوئی تھی۔ بستی میں جیسے کوئی تہوار منایا جا رہا تھا، پوری بستی روشن تھی، لوگ آ جا رہے تھے۔ ٹھاکر کوہلی رام بھی ایک طرف بیٹھ گیا تھا تھک تھک کر۔ غرض یہ کہ ہنگامے ساری رات جاری رہے۔ اللہ دین میرے پاس واپس آ گیا تھا، اب وہ خاصی بہتر حالت میں نظر آ رہا تھا۔ جنک رام اور گنگو وغیرہ بھی میرے پاس ہی موجود تھے۔ ان دونوں کو مجھ سے بڑی عقیدت ہو گئی تھی، خاص طور سے گنگو کو جس کا بچہ قربان ہوتے ہوتے بچ گیا تھا۔ اللہ دین کے لیے بھی بڑی عقیدت کے الفاظ ادا کیے جا رہے تھے کہ اس نے اپنے بیٹے کی زندگی خطرے میں ڈال دی تھی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو نہ ٹھاکر کوہلی رام یہ بات مانتا کہ اس کی دھرم پتنی ڈائن ہے، اور نہ ہی ٹھکرائن رنگے ہاتھوں پکڑی جاتی۔ جن لوگوں نے اندر کا منظر دیکھا تھا وہ تو خیر کسی اور بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھے، لیکن بعض لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ بھی پایا جاتا تھا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی، آخرکار صبح ہو گئی۔ ٹھاکر کا چہرہ اترا ہوا تھا، چاروں طرف سے بند کر کر رہ گیا تھا۔ وہ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا تھا۔ ٹھکرائن بھی اب مزمحل نظر آ رہی تھی، غالباً اب اسے اپنی تقدیر کا فیصلہ معلوم ہو گیا تھا۔ صبح کو لوگ منتشر ہو گئے اور کچھ دیر کے بعد پنچایت جم گئی۔ جمال گھڑی کے بڑے لوگ ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ٹھاکر کو اس وقت مکھیا کا درجہ نہیں دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو اس کی عزت کرتے تھے۔ ٹھاکر کے ملازم اس بات پر حیران بھی تھے اور شرمندہ بھی کہ ٹھکرائن کی نوکری کرتے رہے تھے، اب ان کے خیالات بھی بدلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ بالآخر لوگوں سے خاموش ہونے کے لیے کہا گیا اور پھر میری پکار پڑی۔ اللہ دین نے کہا، میں جانتا تھا بھیا، پنچایت تمہیں ضرور بلائے گی۔ گنگو، جنک رام اور وہ بہت سے آدمی جن کے بچے مرے تھے میرے ساتھ ہی آگے بڑھے تھے۔ پنچایت والوں نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور میں ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ ٹھکرائن غضبناک آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ نندا کی حالت اب کافی بہتر ہو گئی تھی، اس کی نظریں بار بار لکڑیوں کے اس ڈھیر کی جانب اٹھی تھیں جسے اب چتا کی شکل دے دی گئی تھی۔ اب ایک راستہ رکھا گیا تھا ٹھکرائن اور نندا کو اندر پہنچانے کے لیے، باقی پوری چتا ایسے بنا دی گئی تھی جیسے مردوں کو جلانے کے لیے شمشان گھاٹ میں بنائی جاتی ہے۔ ایک بزرگ نے کہا، ٹھاکر کوہلی رام، ساری باتیں ہمیں پتہ چل گئی ہیں، اب یہ فیصلہ کرنا ضروری ہو گیا ہے، تو اگر مکھیا کی حیثیت سے اس چوکی پر بیٹھنا چاہے تو اب بھی بیٹھ سکتا ہے، لیکن فیصلہ انصاف سے کرنا ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں مانی جائے گی جو جھوٹی ہو۔ تمہاری مرضی ہے دھرمو چاچا، جیسا من چاہے کرو، ٹھاکر کوہلی رام نے اداس لہجے میں کہا۔ مسافر بھیا، تم کسی اور بستی سے آئے ہو اور تم نے بھاگ بھری کو اس لاش کے پاس بیٹھے دیکھا، کیا یہ سچ ہے؟ ہاں بالکل سچ ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ بھاگ بھری صرف بیٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ پاگل ہے۔ ایک پاگل عورت لاش کو دیکھ کر اس طرح بیٹھ بھی سکتی ہے، اسے ٹٹول بھی سکتی ہے، اور یہی بات میں نے دوسروں سے کہی تھی۔ اچھا بھیا، اب تم لوگ ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہیں پتہ کیسے چلا کہ ٹھکرائن گیتا نندی ہنومان مندر میں بچوں کو بلی دیتی ہے؟ میں بتاتا ہوں دھرمو چاچا۔ مسافر بھیا کو شبہ ہو گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے اور بھاگ بھری ڈائن نہیں ہے، سو وہ ایک رات ہنومان مندر کی طرف نکل گئے، جہاں انہوں نے گیتا نندی اور نندا کو دیکھا۔ وہ میرے بچے کو پکڑ کر لے گئے تھے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے تھے، انہوں نے وہی سب کچھ کیا، جو سب کچھ ہو رہا تھا وہ دیکھا، اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرا بیٹا للو وہاں پڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ مسافر بھیا اکیلا تھا، اس لیے اس نے شور مچا دیا۔ گیتا نندی اور نندا چمار بھاگ گئے وہاں سے، اور میرا بچہ مسافر بھیا کی وجہ سے بچ نکلا، وہی اسے لے کر آئے۔ اس سے گھر کا پتہ پوچھا اور چپ چاپ اسے گھر میں چھوڑ گئے۔ میرے گھر والوں کو اور مجھے تو اس کا پتہ بھی نہیں تھا، لیکن صبح کو جب میں نے للو کی حالت دیکھی تو وہ تیز بخار میں پھنک رہا تھا اور بار بار چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ مجھے نہ مارو، مجھے گھر جانے دو۔ بری حالت ہو گئی تھی ہماری، بڑی مشکل سے ہم بچے کو سمجھا بجھا کر اس کی زبان کھلوانے میں کامیاب ہوئے تو اس نے یہ کہانی سنائی، مسافر بھیا کے بارے میں بھی بتایا۔ ہم نے معلومات کی تو مسافر بھیا نے ہمیں اصل بات بتا دی۔ وہ باہر کے آدمی ہیں لیکن ہمارے لیے تو دیوتا سمان ہیں، میرے بچے کا جیون بچایا ہے انہوں نے، میں تو ان پر 1000 جیون قربان کر سکتا ہوں، سمجھے دھرمو چاچا؟ بعد میں ہم سب نے مل کر یہ طے کیا کہ ایسا کام کیا جائے جس سے ہم سب کو اصل بات معلوم ہو جائے۔
ایسے ہی اگر ہم کوہلی رام کو یہ بات بتاتے تو بھلا چلتی ہماری، اور پھر میں، جنک رام اور دوسرے کچھ سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اللہ دین نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا اور ایسا موقع دیا کہ نندا کلو کو اغوا کر لے، اور ہم سب اس کی طاق میں لگ گئے۔ اس کی گواہی بہت سے لوگ دیں گے، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بس کچھ دیر ہی تھی، گیتا نندی کلو کو مار ڈالتی، مگر ہم سب تیار تھے۔ گیتا نندی ایسا کیوں کرتی تھی؟ اسی سے پوچھو، بتائے گئے ٹھاکرائن۔ جھوٹ بول رہے ہیں سب جھوٹ بول رہے ہیں، سب پاپی دشمن ہو گئے ہیں میرے، ایک ایک کو ٹھیک کر دوں گی، دیکھ سے رہو تم سب۔ مہاراج ادھیرنا چندو چلے میں نہ بیٹھے ہوتے تو ادھیرنا چندو؟ ٹھاکر کوہلی رام حیرت سے بولا۔ وہ کالا جادوگر؟ دھرمو چاچا نے کہا۔ اس سے تیرا کیا واسطہ؟ گیتا نندی، اس سے تیرا کیا سمبندھ ہے؟ کچھ بھی نہیں بتاؤں گی کسی کو، نندا بتائے گا۔ ارے او پاپی، روٹی کے کچھ ٹکڑوں کے لیے تو نے کتنے گھر اجاڑ دیے، زبان کھول دے، شاید بچ جائے، نہیں تو زندہ پھونک دیا جائے گا۔ زبان کھول دے پاپی، اپنی چتا دیکھ رہا ہے تو؟ نندا کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی، دھاڑے مارنے لگا، چیخ چیخ کر رونے لگا۔ ہم نردوش ہیں مکھیا جی، ہمارا دوش نہیں ہے، ہمیں تو ٹھکرائن نے مجبور کر دیا تھا۔ گیتا نندی چونک پڑی، اس نے گھور کر نندا کو دیکھا۔ کیا بک رہا ہے نندا؟ ارے چتا تو بنوا دی تم نے ہماری ٹھکرائن، اب بھی چپ رہے؟ ادھیرنا چندو تجھے جیتا نہیں چھوڑیں گے، بھسم کر دیں گے تجھے۔ وہ تو بعد میں بھسم کریں گے، ابھی جو بھسم ہو رہا ہوں اسے کون روکے گا؟ ارے بولنے دے گیتا نندی، پنچایت کے بیچ دخل نہ دے۔ سب جھوٹے ہیں، سب قائر ہیں، اور تم دیکھ رہے ہو کوہلی رام، تم چپ دیکھ رہے ہو؟ بندوقیں نکالو، بھون دو ان سسروں کو۔ ٹھکرائن غضبناک لہجے میں بولی۔ تو نے یہ کیا کر دیا ہے گیتا؟ جیون بھر مجھے دبائے رکھا، میں انہیں کیسے دباؤں؟ ٹھاکر بے بسی سے بولا۔ رہے نا نیچ ذات، اچھی ذات کے ہوتے تو بہادری دکھاتے، پتا جی نے سچ کہا تھا۔ ارے اونچی ذات والی، تو نے اپنی ذات خوب دکھائی۔ ٹھاکر کو بھی غصہ آ گیا۔ گیتا نندی اسے خونی نظروں سے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ نندا مسلسل رو رہا تھا۔ اس نے کہا، ہم تو نوکر تھے بھائیوں، مالکن نے جو کہا سو کیا، گود سونی تھی اس کی، ٹونے ٹوٹ کے کرتی تھی، ہمیں کئی جگہ لے گئی، نہ جانے کیا کیا کرم کروائے۔ پھر ادھیرنا چندو مہاراج مل گئے، انہوں نے یہ کرم بتائے، 7 بھیڑ دینی تھی ہنومان کے چرنوں میں، سو ہم سے یہ بھی کرایا مالکن نے۔ اپنی گود ہری کرنے کے لیے اس نے ہم سے 6 بچے اٹھوائے، 7ویں بلی گنگو کے چھورا کی تھی، سو ہم لے گئے اسے، اور مسافر نے دیکھ لیا، بلی نہ ہو سکی۔ ادھیرنا جی چلے میں بیٹھے ہیں، نہیں تو ضرور آ جاتے، بڑا سمبندھ ہے اس کا۔ اور کچھ سننا ہے ٹھاکر؟ دھرمو چاچا نے کہا۔ میں کیا کہوں دھرمو چاچا، مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ ختم کرو یہ پنچایت، ختم کرو، اسے چتا میں لے جاؤ، نندا کو بھی بھسم کرنا ہوگا۔ مالکن کے کہنے سے اس نے جو کچھ کیا، اس کے لیے خود نہیں سوچا اس نے؟ اسے بھی بھسم کر دو، مار دو، ختم کر دو، جلا دو۔ لوگ بے قابو ہو گئے۔ تصدیق ہونے کے بعد لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ نندا کو گھیر لیا گیا، لکڑیوں میں آگ لگا دی گئی، اور پھر میں نے آنکھیں بند کر لی۔ لوگوں نے نندا کو اٹھا کر آگ میں جھونک دیا تھا۔ پھر گیتا نندی کی طرف بڑھے۔ گیتا نندی بھی اب خوفزدہ نظر آنے لگی تھی۔ نندا کے گوشت کے چراند دور دور تک فضا میں پھیل رہی تھی، اور اسے اپنا حشر نظر آ رہا تھا۔ دفتن عقب میں کچھ بھگدڑ سی مچی، لوگ چیخنے چلانے لگے۔ میں نے بھی چونک کر دیکھا، ایک بے نتھا بیل دوڑتا چلا آ رہا تھا، اس کی ننگی پیٹھ پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، سادھوؤں جیسا حلیہ بنائے ہوئے۔ بہت سے لوگ بیل کی زد میں آ کر کچلے گئے تھے۔ گیتا نندی نے اسے دیکھا تو بے اختیار چیخ پڑی، مہاراج، ادھیرنا چندو، مجھے بچاؤ مہاراج، مجھے بچاؤ۔ بپرے ہوئے لوگ رک گئے، ان کی نظریں بیل کی پیٹھ پر بیٹھے سادھو پر تھیں، اور اس کی آمد پر وہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ اس نے جس طرح لوگوں پر بیل دوڑا دیا تھا، اس سے اس کی سنگدلی کا بھی پتہ چلتا تھا، اور سرکشی کا بھی، جیسے اسے کسی کا خوف نہ ہو، اور وہ ان جیتے جاگتے انسانوں کو گھاس کوڑ سمجھتا ہو۔ آن کی آن میں وہ نزدیک آ گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ گیتا نندی نے اس کا نام لے کر مجھے اسے روشناس کرا دیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں درود پاک کا ورد شروع کر دیا، کیونکہ ہر مشکل کے حل کے لیے مجھے یہی بخشا گیا تھا۔ ادھیرنا چندو نے خونی نگاہوں سے یہاں موجود لوگوں کو دیکھا، اور لوگ دہشت سے کانپنے لگے۔
سفلی علوم کے اس ماہر کے بارے میں بستی بھر کے لوگ جانتے تھے، اس سے نفرت بھی کرتے تھے اور خوفزدہ بھی رہتے تھے۔ کیا ناٹک رچایا ہے کمزاد تو نے؟ کیا کر رہی ہے یہ؟ اس نے کوہلی رام کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے نہیں مہاراج، سب بستی والوں نے۔ کوہلی رام ہاتھ جوڑ کر کانپتا ہوا بولا۔ لوگ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے تھے، دور تک ادھیرنا کے لیے جگہ چھوڑ دی گئی تھی۔ کاہے رے حرام خورو، کاہے موت کو آواز دی تم نے؟ جانتے ہو ہماری رن بیرتا ہے گیتا نندی، ہماری شکتی کے سائے میں ہے۔ ارے او بڈھے سرپنچ، تو بتا کیا ہے یہ سب کچھ؟ ادھیرنا چندو شاید بستی والوں کو جانتا تھا۔ اس نے دھرمو چاچا کو مخاطب کیا تھا۔ ٹکرائن گیتا نندی ڈائن بن گئی ہے مہاراج، دھرمو نے کپ کپاتے ہوئے بولا۔ ارے او ڈائن کے سگے، باولے بن گئے ہو کیا تم سارے کے سارے؟ ہنومان بلی دے رہی تھی، اس کی گود بھی تو سونی تھی۔ اس نے 6 پریوار سونے کر دیے مہاراج، 6 بچوں کو مار کر ان کے کلیجے چبا گئی۔ جنک رام ہمت کر کے بولا۔ ارے پاپیو، ارے باولو، ارے جنم کے اندھو، امر ہو گئے وہ ہنومان کے چرنوں میں بھینٹ ہو کر۔ تم سب بال بچوں والے ہو، ایک ایک کر کے گھر میں 6 کھیل رہے ہیں۔ ایک کے چلے جانے سے کون سا فرق پڑ گیا؟ یہ چراند کیسی اٹھ رہی ہے اگنی سے؟ کیا جلا رہے ہو تم اس میں؟ انہوں نے نندا کو بھسم کر دیا ہے مہاراج، زندہ آگ میں جھونک دیا ہے اسے، اور مجھے یہ اگنی میں جھونکنے والے تھے۔ تمہارا ستیہ ناس پاپیو، اپنا نرک تم نے دھرتی پر ہی بنا لیا۔ تمہیں معلوم نہیں تھا کہ نندا ہمارا سیوک تھا؟ ٹھیک ہے، تم نے جو کیا اس کا پھل بھگتو گے۔ نندا نے بھوت بن کر تم سب کو ایسے ہی بھسم نہ کیا تو ہمارا نام بھی ادھیرنا چندو نہیں ہے۔ کون سورما جھونکے گا اسے آگ میں؟ آؤ آگے بڑھو، اسے چھو کر دکھاؤ۔ اور تورے زنخے کمزاد کھڑا دیکھ رہا ہے سب کو؟ دیکھ لیا گیتا نندی، یہ فرق ہوتا ہے ذات کا۔ تیرے ماتا پتا کہتے تھے تجھ سے۔ ادھیرنا نے کوہلی رام کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یہ انیائے ہے مہاراج، ہمارے من سلگ رہے ہیں، ہم بدلہ لیں گے، ہمیں بدلہ لینے دو، کچھ لوگوں نے کہا، اور ادھیرنا چندو کی گردن ان کی طرف گھوم گئی۔ آؤ آؤ آگے آؤ، ہم نیائے کر دیں۔ یہ اگنی تم نے جلائی ہے، بہت بڑی چتا بنائی ہے تم نے، لاؤ پہلے اسے بجھا دیں، پھر تمہارے سلگتے من بھی بجھا دیں گے۔ ادھیرنا چندو بیل کی پیٹھ سے اتر آیا، اس نے تیزی سے بھڑکتے شعلوں کو دیکھا، پھر ہونٹ سکوڑ کر ان پر پھونک مارنے لگا۔ تیز سنسناہٹ کے ساتھ آگ دبنے لگی، جلتی ہوئی موٹی لکڑیاں ہوا کے دباؤ سے جگہ چھوڑنے لگیں، اور لوگ گھبرا کر اس رخ سے ہٹ گئے جدھر لکڑیاں سرک رہی تھیں۔ شعلے بجھنے لگے، لکڑیاں اس طرح بجھ گئیں جیسے ان پر اوس پڑ گئی ہو۔ نندا کی لاش بھی نظر آنے لگی تھی، کوئلہ ہو گیا تھا جل کر۔ میرے لیے اب عمل ضروری تھا۔ میں نے ایک تصوراتی حصار ادھیرنا چندو کے گرد قائم کر دیا۔ ادھیرنا نے آگ ٹھنڈی کر کے اپنا کام ختم کیا، پھر بولا، اب بولو، کس کس کا من سلگ رہا ہے؟ لوگوں کے چہرے فک تھے، مگر بھاگا کوئی نہیں تھا۔ ممکن ہے پیچھے سے کچھ لوگ کھسک گئے ہوں، یا پھر وہ چلے گئے تھے جو زخمی ہو گئے تھے۔ گیتا نندی کی نظر اچانک مجھ پر پڑی اور وہ میری طرف اشارہ کر کے بولی، یہ سب سے آگے آگے تھا مہاراج، مسلمان کا چھوکرا، اس نے بڑی ہتیا مچائی ہے۔ ادھیرنا چندو مجھے گھورنے لگا، پھر کسی قدر حیرانی سے بولا، یہ کون ہے؟ کون ہے رے تو؟ میری کہانی تو بہت لمبی ہے ادھیرنا چندو، مگر تو نے بہت برا کیا ہے۔ گیتا نندی کو تو نے ہی اس برے کام پر آمادہ کیا تھا۔ ہاں کیا تھا، سزا دے گا تو مجھے؟ ادھیرنا کے لہجے میں غرور اور انداز میں تمسخر تھا۔ مجرم تو بستی والوں کا ہے، وہی تجھے سزا دیتے تو اچھا تھا، مگر یہ معصوم لوگ تجھ سے ڈرتے ہیں، مجبوراً مجھے یہ کام کرنا پڑے گا۔ اچھا، ادھیرنا مسکرا کر بولا، کیا جرم کیا ہے ہم نے مہاراج؟ وہ مذاق اڑاتے ہوئے بولا، تم تینوں مجرم ہو۔ تم نے گیتا نندی کو گمراہ کیا اور گیتا نندی شیطان بن گئی، اس نے 6 بچوں کی جان لی۔ نندا نے اس کے ساتھ مل کر ان بچوں کو اغوا کیا، اسے تو سزا مل گئی، اب تم دونوں باقی ہو تو ہمیں بھی سزا دے دو مہاراج، تمہاری چتا تو بجھ گئی۔ ایسی ہزاروں چتائیں بھڑک سکتی ہیں دھیرنا، تو نے اسے بجھا کر کوئی بڑا کام کیا ہے؟ جے ہنومان گورما چوکیا، یہ مہاراج ادھیراج کیا کر رہے ہیں؟ جاؤ مہاراج، پہلے تو بجرنگ بلی کی لنکا کی سیر کر لو۔ اس نے میری طرف رخ کر کے ہونٹ گول کر لیے، تیز ہوا کی سنسناہٹ سنائی دی، غالباً وہ مجھے
پھونکوں سے اڑا دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے ہونٹوں سے خارج ہونے والی ہوا کسی ٹھوس شے سے ٹکرا کر واپس ہونے لگی۔ یہ ٹھوس شے میرا قائم کیا ہوا حصار تھا۔ میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا، ہمت بندھ گئی۔ تیز ہوا حصار میں گھٹ گئی تھی اور اندر منتشر ہو رہی تھی، جس سے گیتا نندی اور خود ادھیرنا چندو کے بال اور کپڑے اڑنے لگے، ساتھ ساتھ اندر موجود کوڑا کرکٹ اور جلی ہوئی لکڑیوں کی راکھ بھی۔ ادھیرنا حیران ہو کر رک گیا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھا تو میں نے کہا، بجرنگ بلی کی لنکا تو مجھے نظر نہیں آئی ادھیرنا، مگر اب تیرا یہ بیل تجھے سیر کرانے لے جا رہا ہے۔ میں نے بیل کو گھورتے ہوئے کہا۔ اچانک بیل کے تیور بگڑنے لگے۔ اس نے بھی اپنی جگہ اچھلنا کودنا شروع کر دیا اور ادھیرنا ایک طرف ہٹ گیا۔ بیل نے خود زمین پر گھسے اور پھر گردن جھکا کر ادھیرنا پر حملہ آور ہو گیا۔ ادھیرنا بدحواس ہو کر ایک طرف ہٹ گیا۔ بیل آگے بڑھ کر حصار کی دیواروں سے جا ٹکرایا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ اس کے سر سے خون بہا تو وہ شدت جوش سے دیوانہ ہو گیا اور پھر اس نے ادھیرنا کو تاک لیا۔ وہ پھنکارے مار مار کر اس پر قلانچے بھرنے لگا۔ گیتا نندی دہشت زدہ ہو کر بھاگی، لیکن وہ حصار کے قیدی تھے۔ وہ بھی نہ دیدہ دیوار سے ٹکرائی اور چیخ مار کر گر پڑی۔ ادھر بیل نے ادھیرنا کو گھیر لیا اور سینگوں پر اٹھا کر بری طرح رگیدنے لگا۔ ادھیرنا کا داہنا گال پھٹ گیا، مگر بیل اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ادھیرنا جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کرتا، وہ اگلے پاؤں اٹھا کر پوری قوت سے ٹکر مارتا اور ادھیرنا کئی فٹ اچھل کر گرتا۔ ادھر گیتا نندی مسلسل کوشش کر رہی تھی۔ بستی والے دم بخود کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ادھیرنا چندو کے حلق سے دل سوز چیخیں نکل رہی تھیں۔ پھر گیتا نندی بھی بیل کی لپیٹ میں آ گئی۔ کوہلی رام کے منہ سے آواز نکل گئی جیسے اس نے جلدی سے دبا لیا۔ بستی والوں کا سکوت ٹوٹ گیا۔ وہ شور مچانے لگے، خوشی سے اچھلنے لگے، کہکہے لگانے لگے۔ شور کی آواز سے بیل اور بپھر گیا۔ اس نے ٹکریں مار مار کر ان دونوں کا قیمہ بنا دیا۔ وہ گوشت کے لوتھڑے بن گئے تھے۔ بیل بھی کئی بار حصار سے ٹکرایا تھا اور بری طرح زخمی ہو گیا تھا، پر وہ بھی گر پڑا اور اس نے پاؤں رگڑ رگڑ کر دم توڑ دیا۔ کچھ منٹ گزر گئے تو میں آگے بڑھا اور ان لاشوں کے قریب پہنچ گیا۔ بستی والے میرے قریب آنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے، پھر ان کی ہمت بڑھ گئی اور دوسرے لمحے وہ مہاراج کی جے، مسافر کی جے کرتے ہوئے قریب آ گئے۔ وہ میرے ہاتھ پاؤں چھو رہے تھے، چوم رہے تھے۔ انہیں روکنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے بے بسی سے دل میں کہا، معبود کریم، میں مجبور ہوں، کتنا ہی شور مچاؤ یہ میری بات نہیں سنیں گے۔ جس طرح ممکن ہو سکتا تھا ان سے بچ رہا تھا۔ جنک رام چیخ کر بولا، رک جاؤ بھائیو، رک جاؤ، پریشان نہ کرو مسافر مہاراج کو، بعد میں مل لینا ان سے، پریشان مت کرو۔ لیکن کون مانتا؟ کوہلی رام اس بھیڑ میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ لوگ ادھیرنا سے بھی نفرت کرتے تھے، چنانچہ چتا پھر جلا دی گئی اور ان کے جسموں کے لوتھڑے گھسیٹ کر آگ میں پھینک دیے گئے۔ اس عمل کے دوران مجھے ان سے بچ نکلنے کا موقع مل گیا اور میں وہاں سے سرائے کی طرف بھاگا۔ سرائے میں آ کر دم لیا تھا، لیکن اندازہ تھا کہ اب کیا ہوگا۔ کھیل ختم ہو گیا تھا۔ گیتا نندی ختم ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ ایک خبیث بھی جو سفلی علوم کا ماہر تھا۔ نہ جانے مزید کتنے انسانوں کو اس کے ہاتھوں نقصان پہنچتا، لیکن جو کچھ اس کے بعد ہوا تھا اور ہونے والا تھا وہ میرے لیے بھیانک تھا۔ اللہ دین آ گیا، بیوی کو پکارتا ہوا اندر گھسا تھا۔ زبیدہ، ارے نیک بخت کہاں گئی؟ کیا ہے؟ غضب ہو گیا۔ وہ مسافر شاہ صاحب تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ ارے معمولی آدمی نہیں ہے، وہ ولی ہیں۔ ساری بستی ان کا نام لے رہی ہے۔ مقدر پھوٹ گیا ہمارا۔ پیسے نہ لیتے ان سے، یوں ہی خدمت کرتے تو بیڑا پار ہو جاتا۔ خوش ہو کر کچھ چیز دے دیتے ہمیں کہ ہمارے وارے نیارے ہو جاتے۔ مسافر بھیا کی بات کر رہے ہو؟ تو اور کیا؟ کیا ہوا؟ زبیدہ نے پوچھا اور اللہ دین اسے کوہلی رام کے گھر پر پیش آنے والے واقعات بتانے لگا۔ یہ جگہ بھی مخدوش ہو گئی۔ بعد میں جب عقیدت مند یہاں پہنچیں گے تو نہ جانے کیسی کیسی مشکلیں پیش آئیں گی۔ خود اللہ دین زبیدہ سے جو کچھ کہہ رہا تھا اس سے مستقبل کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ زبیدہ کو میرے ہاں آنے کا علم تھا، چنانچہ بس کچھ دیر جا رہی تھی کہ وہ مجھ تک پہنچ جاتے۔ نکل جانا چاہیے۔ آج تک کے 3 روپے زبیدہ کو دے چکا تھا۔ 1 روپیہ پاس موجود تھا۔ اٹھا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ تیز تیز چلتا ہوا بستی سے باہر جانے والے راستے پر چل پڑا۔
چند لوگوں نے مجھے دیکھا، لیکن یہ وہ تھے جنہیں میرے بارے میں معلوم نہیں تھا، اس لیے وہ مشکل نہ بنے اور میں ان کے درمیان سے نکل آیا۔ کھیتوں وغیرہ کے درمیان سے گزر کر آگے بڑھا ہی تھا کہ کچھ فاصلے پر ہنومان مندر کی عمارت نظر آئی، ویران اور سنسان۔ اس عمارت میں بہت بھیانک ڈرامے ہوتے رہے تھے۔ یہاں رات گزاری جا سکتی ہے، بستی کے لوگ مجھے تلاش کرنے کم از کم یہاں نہیں آئیں گے۔ کل دن کی روشنی میں یہاں سے کسی سمت کا تعین کر کے نکل جاؤں گا۔ حالانکہ بھیانک جگہ تھی، لیکن میرے لیے بے حقیقت تھی۔ اندر داخل ہو گیا، ایک پرسکون گوشہ منتخب کر کے آرام کرنے لگا۔ سامنے ہی ہنومان کا بت ایستادہ تھا، اسے دیکھتا رہا۔ بے جان پتھر جسے انسانی ہاتھوں نے تراشا تھا، ایک بے ضرر سی شے۔ ذہن نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا۔ تاریکیاں گہری ہوتی گئی، ہاتھ کو ہاتھ نہیں بجھائی دے رہا تھا۔ ہنومان کے بت کا ہیولا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا اندازہ درست نکلا، اگر مجھے تلاش کیا گیا تھا تو کسی نے ادھر آنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ ویسے بھی لوگ اس جگہ سے خوفزدہ رہتے تھے۔ چنانچہ سکون تھا، رات گزرتی رہی۔ نہ جانے کیا وقت تھا، کئی بار نیند کے جھونکے آئے تھے، لیکن ہر بار آنکھ کھل جاتی تھی۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا، آنکھیں پٹ سے کھل گئی تھیں۔ چت لیتا ہوا تھا، اس لیے مندر کی چھت سامنے تھی اور چھت پر وہ ننھی آنکھیں متحرک تھیں، پیلی بدنما آنکھیں، شناسہ آنکھیں۔ آنکھیں آہستہ آہستہ جگہ چھوڑ رہی تھیں۔ مکڑی، میرے ذہن میں خیال ابھرا، ایسی مکڑیاں بھوریا چرنی کی فرستادہ ہوتی ہیں۔ کاش یہاں روشنی ہوتی، ایسی کوئی روشنی ہوتی جسے روشن کر کے میں اس مکڑی کو دیکھ سکتا۔ یہ خیال دل میں گزرا تھا کہ اچانک ہی ماحول روشن ہونے لگا، دیواریں نظر آنے لگیں، ہنومان کا بت صاف نظر آنے لگا۔ ہر چیز اتنی نمایاں ہو گئی کہ عام حالات میں بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے چھت کی طرف دیکھا، مکڑی روشنی ہوتے ہی تیز تیز چل پڑی اور پھر ایک سوراخ میں گھس کر روپوش ہو گئی۔ پیلے رنگ کی مکڑی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مکڑی تو غائب ہو گئی تھی، لیکن روشنی بدستور تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ روشنی میرے دل سے پھوٹی ہے۔ میرے دل نے روشنی طلب کی، میرے اطراف منور ہو گئے۔ یہ عطیہ الہی تھا، یہ کرم نوازی تھی میری ذات پر۔ دل سرور سے بھر گیا، بڑے انعام سے نوازا گیا تھا مجھے، بڑے انعام سے۔ شکر نہیں ادا کر سکتا تھا۔ کچھ رکت سی طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ مندر سے باہر کھلی جگہ نکل آیا، باہر سنسان خاموشی طاری تھی۔ ایک صاف سی جگہ دیکھی اور سجدہ ریز ہو گیا۔ دل شکر گزار تھا اور ذکر الہی نے ساری تنہائیاں دور کر دی تھیں۔ کسی کی آواز کانوں میں ابھری، تم تنہا کہاں ہو؟ ہم سب تو ہیں تمہارے ساتھ، کبھی خود کو تنہا نہ سمجھنا۔ دور دور تک کوئی نہ تھا، لیکن لگ رہا تھا جیسے بہت سے لباس سرسرا رہے ہوں۔ بڑی تقویت ملی تھی اور اس احساس نے بہت خوشیاں بخشی تھیں کہ میری پذیرائی ہو رہی ہے۔ یہ کیا کم تھا، یہ سب کچھ اتنا بڑا مرتبہ دے دیا گیا تھا مجھ گنہگار کو۔ دل سرشار ہو گیا اور تھوڑی دیر پہلے جو کیفیت ہو گئی تھی وہ دور ہو گئی تھی۔ نہ جانے کب تک اسی جگہ سجدہ ریز رہا۔ یہ سجدہ شکر تھا، یہاں تک کہ پرندوں کے پروں کی پھڑپڑاہٹیں سنائی دینے لگیں۔ صبح کا آغاز ہو گیا تھا اور فجر کی نماز کا وقت بھی۔ نماز پڑھی اس سے پہلے کہ بستی کے لوگ مجھے تلاش کرتے ہوئے اس طرف نکل آئیں۔ میرا یہاں سے نکل جانا ضروری تھا، چنانچہ نماز کے فوراً بعد چل پڑا اور تیز رفتاری سے اسی جانب بڑھتا رہا جدھر رخ ہو گیا تھا۔ منزل کے بارے میں تو پہلے بھی کبھی نہیں سوچا تھا، جانتا تھا کوئی منزل نہیں ہے۔ سفر کرتے کرتے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، نہ جانے کون سے راستے تھے، نہ جانے کس سمت رخ تھا۔ ایک پتلی سی پگڈنڈی کے قریب پہنچا تو سامنے ہی ایک بیل گاڑی آتی ہوئی نظر آئی۔ کوئی دیہاتی تھا جس نے پیچھے سبزیوں کا ڈھیر لادا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر گاڑی روک لی اور زور سے آواز دی، ارے او بھیا، بھیا رے، کدھر جا رہے ہو؟ اس کو دیکھ کر مجھے بھی خوشی ہوئی تھی۔ میں نے قریب پہنچ کر کہا، بس بھیا، مسافر ہوں، کسی بستی کی تلاش میں تھا۔ کسی بستی کی کیوں؟ راستہ بھول گیا ہوں، میں نے جواب دیا۔ پردن پور تو نہیں جانا؟ کہاں؟ میں نے سوال کیا۔ پردن پور چلے جائیں گے اگر تم لے جاؤ تو، میں نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ لو، ہم کون سا اپنا کھوپڑی پر بٹھا کر لے جائیں گے بھیا، بیل گھسیٹ لیں گے تمہیں بھی، آ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ میں بیل گاڑی میں اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ خوش مزاج سا نوجوان معلوم ہوتا تھا۔ کہنے لگا، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہاں کا راستہ بھول گئے تھے؟ اللہ جانے کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، بس چل پڑے تھے ایسے ہی۔ ارے گھر والی سے لڑ کر بھاگے ہو یا ماں باپ سے ناراض ہو کر گھر چھوڑا ہے؟ ہاں،
بس ایسا ہی سمجھ لو، اپنی تقدیر سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ دیا ہے، بلکہ تقدیر نے گھر چھین لیا ہے۔ دیکھو بھائی، ہم ٹھہرے دیہاتی آدمی، ہماری کھوپڑیاں ہے چھوٹی، کھری کھری صاف باتیں تو سمجھ میں آ جاتی ہیں، باقی باتیں اپنی سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگ ویسے ہی للو کہتے ہیں، حالانکہ ہمارا نام رشید ہے۔ چونکہ باتیں ذرا کم سمجھ میں آتی ہیں، اس لیے سارے کے سارے للو کہہ کر بلاتے ہیں۔ تم برا نہیں مانتی اس بات کا؟ ارے نہیں بھیا، جو بھی کہتا ہے پیار سے کہتا ہے، برا ماننے کی کیا بات ہے؟ تمہارا کیا نام ہے؟ مسعود، میں نے جواب دیا۔ یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ وہ مسلمان ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا، تم پردن پور میں رہتے ہو؟ نہیں بھیا، ہم تو کھیری بستی کے رہنے والے ہیں، سبزیاں اگاتے ہیں اور پردن پور جا کر بیچ آتے ہیں۔ لگے بندھے گاہک ہیں اپنے، کھرا مال دیتے ہیں، کھرے پیسے لیتے ہیں۔ اب پردن پور جائیں گے، ان لوگوں کو سبزی دیں گے، پیسے وصول کریں گے اور بھیا گھر کا سودا لے کر واپس چلے آئیں گے، رات تک کھیری پہنچ جائیں گے۔ اچھا ہے، عزت سے کمائی کرتے ہو، یہ عبادت ہے، میں نے کہا، اور وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا، بس بھیا اللہ کا کرم ہے، روزی دے دیتا ہے۔ اور سنو، اگلی عید میں ہماری شادی ہو رہی ہے، اس کا نام بشیرن ہے۔ بھیا بڑی نیک لڑکی ہے، پتہ ہے اس کا باپ پچھلے دنوں پالا لگنے سے معذور ہو گیا ہے، بیچارہ شریف آدمی ہے، بخشو بھی رونے لگتا ہے مجھے دیکھ کر، کہتا ہے کہ دل میں پتہ نہیں کیا کیا تھا بیٹی کے بیاہ کے لیے، مگر اب کیا کر سکتا ہے۔ میں نے بھی کہہ دیا بھیا کہ لڑکی دے دے دو کپڑوں میں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے تیرے للو کے پاس، عزت سے رکھے گا تیری لونڈیا کو۔ بس بھیا، انسان کو انسان سے محبت ہونی چاہیے، یہ روپیہ پیسہ ہے کیا چیز، آج کسی کا کل کسی کا، کیسے مرے ہیں یہ لوگ اس پر۔ بھیا اپنی تقدیر لے کر آئے گی، دو روٹی کھائے گی، اللہ اللہ کرے گی، ہمارا بھی گھر بس جائے گا، کیوں ہے نا؟ بالکل بالکل ٹھیک کہا تم نے رشید بھیا، میں نے جواب دیا تو وہ ہنسنے لگا، پھر کہنے لگا، جب کوئی ہمیں رشید کہتا ہے تو ہم ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں جیسے رشید ہمارا ہی نام ہی نہ ہو، تم بھی للو ہی کہو، جیسے تمہاری مرضی۔ پردن پور میں کس کے پاس جاؤ گے؟ باتیں کرنے کا شوقین معلوم ہوتا تھا، مجھے بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، کسی سرائے میں ٹھہروں گا جا کر۔ اچھا، کوئی ہے نہیں وہاں تمہارا؟ نہیں۔ کوئی کام ہے وہاں کسی سے؟ ہاں، بس ایسے ہی۔ ہماری مانو تو واپس ہمارے ساتھ کھیری چلو، تھوڑے دن ہمارے مہمان رہو، اچھے آدمی معلوم ہوتے ہو، اور بھی یار دوست ہیں وہاں، ہمارے ساتھ مزہ آئے گا تمہیں۔ بہت بہت شکریہ رشید بھیا، لیکن مجھے وہاں سے کہیں اور بھی جانا ہے۔ اچھا، تمہاری مرضی، اس نے کہا، اور اس کے بعد خاموش ہو گیا، جیسے اب اس کے پاس باتیں کرنے کے لیے کچھ نہ رہا ہو۔ لیکن اتنی دیر کے خاموشی میں اس نے غالباً یہی سوچا تھا کہ اب آگے کیا باتیں کرے، یا ہو سکتا ہے کچھ سوچ رہا ہو۔ بہرحال تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ پھر بولا، ارے ہاں، تمہاری شادی ہو گئی؟ نہیں۔ ماں باپ بہن بھائی تو ہوں گے؟ ہاں، اللہ کا شکر ہے، میں نے جواب دیا۔ کچھ کھایا پیا؟ ارے لو، اصل بات تو بھول ہی گئے، ارے بھیا کچھ کھایا پیا ہے تم نے یا نہیں؟ میں نے آہستہ سے کہا، نہیں للو، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ لو، تو پھر کہا کیوں نہیں؟ ارے واہ بھیا، اب ایسا بھی کہ آدمی کے بھوکا ہو اور منہ سے کچھ بھی نہ بولے۔ اس نے بیل گاڑی روکی، پیچھے ہاتھ کر کے کپڑے کی ایک پوٹلی سے اٹھائی، اسے کھولا، 4 روٹیاں پکی رکھی تھیں، ساتھ ہی گڑ کی ڈلیاں بھی رکھی تھیں۔ اس نے 2 روٹیاں میرے سامنے رکھ دیں اور 2 اپنے سامنے رکھ دیں، گڑ بھی آدھا آدھا تقسیم کیا اور مسکرا کر بولا، غریب کا کھاجا تو یہی ہے، چلو اللہ کا نام لے کر شروع ہو جاؤ۔ میں نے بسم اللہ پڑھی اور کھانے میں مصروف ہو گیا۔ مسلمان کے گھر کی پکی ہوئی روٹیاں تھیں، اس لیے کوئی تکلف نہیں کیا تھا۔ ہم دونوں نے کھانا کھایا، پانی کا بھی اس نے بندوبست کر رکھا تھا، چنانچہ پانی پی کے اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ پردن پور اچھا خاصا بڑا قصبہ تھا، بلکہ اسے چھوٹا موٹا شہر ہی کہنا درست تھا۔ آبادی میں داخل ہونے کے بعد میں اس سے رخصت ہو گیا۔ اللہ نے یہاں تک پہنچانے کا ذریعہ پیدا کر دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ رزق سے بھی نواز دیا تھا، لیکن یہاں اس علاقے میں میری آمد کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ جمال گڑھی کے بارے میں تو حکم ہوا تھا اور مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہاں مجھے کس لیے بھیجا گیا ہے۔ ایک معصوم عورت مصیبت سے بچ گئی تھی اور دوسری شیطان صفت عورت جو 6 انسانوں کا خون کر کے 7ویں کی زندگی کی گاہک بنی ہوئی تھی، ایک شیطان کے ساتھ فنا ہو گئی تھی، لہٰذا گیہوں کے ساتھ گھن کی حیثیت سے واپس پس گیا تھا۔ ظاہر ہے شریک جرم بھی اتنا ہی مجرم ہوتا ہے جتنا کہ اصل مجرم۔ نندا نے صرف مالکن کی خوشنودی کے لیے ان 6 بچوں کو اغوا کیا تھا اور برابر کا اس جرم میں شریک رہا تھا۔ اس طرح 3 شیطان کیفر کردار کو پہنچ گئے تھے۔
ادھیرنا چندو بھی اپنے سفلی علم کے ذریعے نہ جانے کسے کسے نقصان پہنچاتا۔ گندے علوم کے یہ ماہر جو غلاظتوں کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس روئے زمین پر بدنما دھبے ہیں۔ شیطانی جنتر منتر پڑھ کر وہ معصوم انسانوں کو نقصان پہنچاتے تھے، چنانچہ ان کو سرکوبی ضروری تھی، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ میں اشاروں کا انتظار کروں۔ ایک سپاہی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی جگہ قانون شکنی دیکھے تو اپنا فرض پورا کرے۔ قانون اسے اختیار اس لیے دیتا ہے، چنانچہ نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ آبادی وسیع تھی، کوئی جگہ ٹھکانہ بن سکتی تھی۔ شہر گردی کرنے لگا۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب مسجد نظر آئی۔ ظہر کی نماز وہاں پڑھی۔ مسجد کے سامنے وسیع میدان تھا جہاں گھنے درخت بکھرے ہوئے تھے۔ ٹھکانہ کوئی مشکل ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 روٹیاں عطا کر دی تھیں، کام چل گیا تھا۔ رات کا کھانا ایک نان بائی کی دکان پر کھایا، 1.5 روپیہ خرچ ہوا تھا۔ ادھر ادھر دیکھا، 2 افراد نظر آئے جو شاید بھکاری تھے اور کھانا کھانا چاہتے تھے۔ پچھلے کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، انہیں دے دیے اور فراغت ہو گئی۔ مسجد کے قربت سے عمدہ جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے، چنانچہ وہیں ڈیرا جما لیا۔ رات ہو گئی، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر آرام کرنے لیٹ گیا اور نیند آ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تھی۔ دن بھر شہر کا گشت کیا، شام کو راستہ بھول گیا۔ دیر تک چکراتا رہا لیکن اسٹیشن نہ پہنچ سکا۔ کسی سے پوچھ لینا مناسب سمجھا۔ کچھ فاصلے پر ایک شخص گزر رہا تھا، لمبی داڑھی، میلے کچیلے لباس میں تھا۔ سنو بھائی، میں نے اسے پکارا اور وہ رک گیا۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ ریلوے اسٹیشن جانا چاہتا ہوں۔ تو میں کیا کروں؟ وہ ترش لہجے میں بولا۔ راستہ بھول گیا ہوں۔ تو یہاں کیوں مر رہے ہو؟ جی، یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے، سمجھے؟ وہ سامنے ریلوے اسٹیشن ہے، ریل میں بیٹھو اور سالم نگر چلے جاؤ، بابا شاہجہاں کا عرس ہو رہا ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا اور میں حیرت سے اس شخص کو دیکھنے لگا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا اور پھر بند مٹھی میری طرف کرتے ہوئے بولا، ٹکٹ کے پیسے سنبھالو۔ آپ کون ہیں؟ کوتوال، سمجھے؟ جاؤ اپنا کام کرو، زیادہ بک بک نہیں کرتے، لو پیسے لو۔ اس نے زبردستی پیسے میری جیب میں ٹھونسے اور تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ میں حیران نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، میں نے اس کے الفاظ پر غور کیا، یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ اس سے زیادہ واضح الفاظ اور کیا ہوتے؟ سالم نگر چلے جاؤ، وہ سامنے ریلوے اسٹیشن ہے۔ میں نے چونک کر اس سمت دیکھا اور ششدر رہ گیا۔ ریلوے اسٹیشن سامنے نظر آ رہا تھا، ماحول ہی بدل گیا تھا۔ میں دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں میں کچھ دیر قبل کھڑا تھا اور جہاں سے میں نے پہلے اسٹیشن کا پتہ پوچھا تھا۔ پوچھنا بیکار تھا، آگے قدم بڑھا دیے۔ ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ سالم نگر کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ بکنگ ونڈو پر پہنچ گیا۔ سالم نگر جانا ہے، میں نے اندر جھانکتے ہوئے کہا، جہاں چند لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ خدا حافظ، ایک نے کہا اور دوسرے کہکہا مار کر ہنس پڑے۔ ریل کس ٹائم آئے گی؟ جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ ٹکٹ مل جائے گا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ پیسے دو گے تو ضرور مل جائے گا۔ وہ شخص مسلسل مذاق کر رہا تھا۔ کتنے پیسے ہوں گے؟ یار جان ہی کو آ گیا ہے تو لطیفہ بیچ میں رہ گیا۔ 30 روپے نکالو۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 30 روپے تو اسے دے دیے اور اس نے 26 کا ٹکٹ میرے حوالے کر دیا۔ ٹکٹ پر درج شدہ رقم دیکھ کر میں نے آہستہ سے کہا، اس پر 26 روپے لکھے ہیں۔ 4 روپے ٹیکس ہوتا ہے، اس نے کہا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کھڑکی چھوڑ دی۔ تھوڑی ہی دور پہنچا تھا کہ اچانک اندر دھماکہ سنائی دیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ میں آگے بڑھ آیا۔ ریلوے اسٹیشن پر بہت کم لوگ نظر آ رہے تھے۔ میں ایک ستون کے سہارے بیٹھ گیا۔ ابھی لائن خالی پڑی ہوئی تھی۔ کسی سے پوچھ لوں گا ریل کے بارے میں۔ بیٹھے بیٹھے کوئی 20 منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک آدمی تیزی سے آ کر میرے قریب بیٹھ گیا۔ معافی چاہتا ہوں، معاف کر دیں۔ کیا ہو گیا بھائی؟ بس مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے بدتمیزی کی تھی، مجھے سزا مل گئی، آپ نے بددعا دی ہوگی مجھے۔ خدا نہ کرے، اتنی سی بات پر کسی کو بددعا کیسے دی جا سکتی ہے؟ میرے دل نے یہی کہا تھا۔ میں نے آپ سے مذاق کیا اور آپ سے 4 روپے زیادہ لے لیے۔ یہ دیکھیے میرا ہاتھ زخمی ہو گیا اور دوسری مصیبت الگ گلے پڑ گئی۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ میں نے اس کے ہاتھ پر کسے ہوئے رومال کو دیکھ کر کہا جو خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ بس بھائی صاحب، ایک ریک گر پڑا جو بالکل ٹھیک رکھا ہوا تھا، شیشے کا کچھ سامان رکھا ہوا تھا اس پر، وہ بھی ٹوٹ گیا اور شیشہ میری کلائی پر لگا، اچھا خاصا خون بہہ گیا۔
میرے ساتھ بیٹھے ہوئے 3 آدمیوں کو بھی اچھی خاصی چوٹ لگی ہے۔ ہم سب کے دل میں ایک ہی خیال آیا، وہ یہ کہ ہم لوگوں نے آپ سے بلا وجہ مذاق کیا اور میں نے 4 روپے زیادہ لے لیے۔ میں انتہائی عاجزی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں اور یہ رہے آپ کے 4 روپے۔ اس نے 4 روپے میری جانب بڑھا دیے۔ میں نے شرمندہ سی نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھا اور کہا، آپ کے چوٹ لگنے کا مجھے افسوس ہے۔ اگر تھوڑی سی دل آزاری ہوئی ہے میری تو اس کے لیے میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ جناب، میری طرف سے آپ ایک پیالی چائے ہی پی لیجئے، مجھے خوشی ہوگی۔ نہیں بھائی، چائے کی حاجت نہیں ہے۔ میری خوشی کے لیے؟ وہ شاید بہت زیادہ متاثر ہو گیا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر چائے بیچنے والے سے اس نے 2 پیالی چائے کے لیے کہا۔ میں نے اس سے پوچھا، اب اگر احسان ہی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ سالم نگر جانے کے لیے ریل کتنی دیر میں آئے گی؟ بس اب سے تقریباً پونے گھنٹے بعد، اگر لیٹ نہ ہوئی تو۔ کدھر سے آئے گی؟ میں نے سوال کیا اور اس نے اشارے سے مجھے سمت بتا دی۔ اتنی دیر میں چائے آ گئی تھی۔ میرے ساتھ بیٹھ کر اس نے چائے پی اور اٹھتا ہوا بولا، میرے حق میں دعائے خیر کیجئے، آپ نے مجھے معاف تو کر دیا ہے۔ ریل ٹھیک پونے گھنٹے کے بعد آ گئی اور میں اس کے ایک ڈبے میں چڑھ گیا۔ مسافر زیادہ تر سو رہے تھے۔ ایک مسافر نے مجھے کر کے اپنی طرف مخاطب کیا اور جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے ہاتھ سے اشارہ بھی کیا۔ ریل کا ڈبہ بھرا ہوا تھا۔ سونے والوں نے زیادہ تر جگہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس شخص نے مجھے اپنے قریب جگہ دیتے ہوئے کہا، یہاں بیٹھ جاؤ۔ تم نے ریلوے بابو سے یہ نہیں پوچھا کہ سالم نگر کا فاصلہ کتنا ہے اور تم کس وقت پہنچو گے؟ میں نے حیرانی سے اس شخص کو دیکھا۔ صورت شکل میرے لیے اجنبی تھی، سادہ سا چہرہ تھا۔ میں ششدر کھڑا ہوا ہی تھا کہ وہ بولا، بیٹھ جاؤ، یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ رکھی گئی ہے، اور ہاں سنو، صبح فجر کی اذان جیسے ہی سنائی دے نیچے اتر جانا، وہی سالم نگر کا اسٹیشن ہوگا۔ مسجد اسٹیشن پر ہی ہے، صاف نظر آ جائے گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ وہ دروازے کی جانب بڑھا، پھر وہاں سے رک کر پلٹا اور میری طرف رخ کر کے کہنے لگا، کسی سے اس کے بارے میں پوچھتے نہیں ہیں؟ ہاں، جو لوگ تم سے متعارف ہونا چاہیے ان کی بات اور ہے، ورنہ ان کی پیشانی پر اس چمک کو دیکھ لیا کرو جو انہیں اعزاز کے طور پر ملتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ نیچے اتر گیا اور میں ایک عجیب سی کپ کپی اپنے وجود میں محسوس کرنے لگا۔ یہ ساری رمز کی باتیں تھیں۔ مجھے اس شخص نے اپنے آپ کو کوتوال کی حیثیت سے متعارف کرایا تھا جس نے میری رہنمائی سالم نگر کی جانب کی تھی، اور اب یہاں بھی میرے لیے انتظامات موجود تھے۔ ریل ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ سیٹیوں کی 2 آوازوں پر میں نے غور نہیں کیا تھا۔ میری نگاہیں کھڑکی سے پرے تاریکی میں بھٹکنے لگیں، لیکن کوئی اور مجھے نظر نہیں آیا۔ ایک عجیب سا احساس دل میں جاگزیں تھا۔ آنکھیں بند کر لیں اور ان 2 رہنماؤں کے بارے میں سوچتا رہا۔ دل کو وہی احساس ہوا تھا جو اس وقت میرے دل میں آ بسا تھا جب میں ہنومان کے مندر کے باہر ویران جگہ سربسجود تھا، یعنی تنہا نہ ہونے کا احساس ہر جگہ رہنمائی ہوئی تھی۔ دل سے دعا نکلی کہ اللہ ان محبتوں کو برقرار رکھے۔ میں تو لاچار ہوں، سرکشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سفر جاری رہا۔ سالم نگر کے بارے میں سوچتا رہا۔ بابا شاہجہاں کا عرس ہو رہا تھا، مجھے وہاں عرس میں شریک ہونا تھا۔ رات کا وقت، خاموشی، باہر دوڑتے اندھیرے، خیالات کی ریل چلتی رہی۔ وہ پیلی مکڑی یاد آئی اور مندر کی چھت میں نظر آئی تھی۔ یقیناً بھوریا چرن کی جاسوس ہوگی۔ بھوریا چرن طویل عرصے سے سامنے نہیں آیا تھا، لیکن اس نے مجھے نظر انداز بھی نہیں کیا تھا۔ مسلسل میری طاق میں رہتا تھا۔ ہو سکتا ہے اس مکڑی کے بھیس میں وہی ہو، اور ہو سکتا ہے یہاں کسی مقصد سے آیا ہو۔ شکر تھا میں مندر میں سویا نہیں تھا، ورنہ اسے کامیابی حاصل ہو جاتی۔ ہر جگہ مجھ سے محتاط رہتا تھا۔ کمبخت میرا مستقل دشمن تھا، مگر اس کی وجہ سے کیا کچھ نہ چھن گیا تھا۔ میرا بھرا بھرا گھر، بہن بھائی، ماں باپ سب برباد ہو گئے تھے، سب کے سب تباہ ہو گئے تھے۔ تمام شیرازہ منتشر ہو گیا تھا۔ دل میں پھر وہی احساسات ابھر آئے۔ آنکھیں تو آنسو برسانے کے لیے تیار رہتی تھیں۔ دل الٹنے لگا۔ اس احساس کی منادی تھی، اس کے لیے رونا نہیں تھا۔ منہ پر تھپڑ مارنے لگا، خود کو سمجھانے لگا، ہاں مجھے اس سے باز رہنا ہے۔ دعائیں مانگنے لگا، مدد مانگنے لگا، اور یوں لگا جیسے کسی نے سینے پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ پھر یہ مہربانی وسیع ہو گئی۔ نیند آ گئی تھی۔ پھر بدن کو جھٹکا لگا، کانوں میں اذان کی آواز ابھری۔ بری طرح چونک پڑا۔ بدن کو جھٹکا ریل رکنے سے لگا تھا۔ اذان کی آواز اسٹیشن کی مسجد سے آ رہی تھی اور مجھے یہی جگہ بتائی گئی تھی۔ دیوانوں کی طرح دروازے کی طرف بھاگا اور نیچے اتر گیا۔ فوراً ہی ریل کی سیٹی سنائی دی تھی۔ پلیٹ فارم پر
कूदा ही था कि रेल चल पड़ी। अल्लाह ने मेरी मदद की थी। चंद लम्हे और सोकर गुजार देता तो सालम नगर न उतर पाता। उस वक्त कुछ और सोचना मुमकिन नहीं था। मस्जिद के गुंबद नजर आ रहे थे। उन्हें देखता हुआ आगे बढ़ा और मैं मस्जिद में दाखिल हो गया। वुजू किया। नमाजी आने शुरू हो गए थे। नमाज फजर से फरागत पाई और बाहर निकलते हुए नमाजियों में से एक से पूछा, भाई ये सालम नगर है? बाबा है तो, वह हैरत से बोला। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हें नहीं मालूम था? हाँ, मुसाफिर हूँ, कुछ देर कबल रेल से उतरा हूँ। कहाँ जा रहे हो? यहीं आया था। कौन से मोहल्ले जा रहे हो? मुझे बाबा शाहजहां के मज़ार पर जाना है। ओहो, उर्स में आए हो? हाँ, मेरा तांगा बाहर मौजूद है, चलोगे? ज़रूर चलूँगा। क्या मज़ार शरीफ दूर है? यहाँ से 5 कोस का फासला है। कितने पैसे लोगे? जो भी चाहे दे देना। फिर भी बता दो। 1.5 रुपया दे देना। वैसे पूरे तांगे के 4 रुपये होते हैं, मगर बाबा जी के मेहमान हो इसलिए 1.5 रुपया लूँगा। मैंने जेब में हाथ डाला। वही 4 रुपये थे जो बुकिंग क्लर्क ने वापस दिए थे। यानी आज का वजीफ़ा बड़ा खरा हिसाब था। बेचारा बुकिंग क्लर्क मेरा वजीफ़ा कैसे रोक सकता था। होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तांगे वाले के साथ बाहर निकल आया। तांगे में बैठकर मैंने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? नेमत खान, उसने घोड़े को टकटकाते हुए कहा और तांगा आगे बढ़ गया। बाबा शाहजहां के अकीदतमंद हो? कौन नहीं है भाई साहब, क्या हिंदू क्या मुसलमान, उनके अकीदतमंद तो सब हैं। हिंदू भी? मुसलमानों से ज़्यादा। बाबा जी सबके हैं। हिंदू पाक साफ होकर नंगे पांव मज़ार पर आ जाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं और अल्लाह उनकी मुरादें भी पूरी कर देता है। बड़ा फैज़ है बाबा शाहजहां का सालम नगर पर। ठीक, मैंने बात ख़त्म करते हुए कहा, लेकिन तांगे वाला शुरू हो गया था। रास्ते भर वो मुझे बाबा शाहजहां की करामतें सुनाता रहा और बताता रहा कि सालम नगर पर ही नहीं बल्कि यहाँ आने वालों को बाबा के मज़ार से क्या क्या फैज़ हासिल होते हैं। 5 कोस का फासला मामूली नहीं था। खूब सूरज चढ़ गया था। तब हम बाबा शाहजहां के मज़ार पर पहुँचे। दरहकीकत पुरनूर मज़ार था। किसी कदर बुलंदी पर बना हुआ था। अतराफ में घना जंगल फैला हुआ था, लेकिन जंगल में मंगल हो रहा था। दुकानदारों ने अपनी थड़ें अलग जमा रखी थी। जगह जगह खैमे नजर आ रहे थे। साहिब हैसियत लोग अपनी अपनी गाड़ियों में आए थे और अपने साथ छोलदारियाँ लाए थे। हर जगह ये छोलदारियाँ नस्ब थीं। वो अपने खैमे और छोलदारियाँ नहीं ला सके थे। उन्होंने घने दरख्तों की छाँव में पनाह ली हुई थी। चूल्हे गर्म हो रहे थे। जगह जगह धुआं उठ रहा था। लोग चहलकदमी में मसरूफ थे। ज़ियारत करने वाले मज़ार पर आ जा रहे थे और उनके चेहरों से अकीदत का इजहार होता था। बहुत से धोती बरदारों को भी देखा, नंगे पांव मज़ार से निकल रहे थे। चेहरों पर अकीदत थी। जाहिर होता था कि कोई साहिब करामात शख्सियत है। मुझे भला किसी पनाहगाह की क्या ज़रूरत थी? जहाँ शब होती वहीं शब बसरी की जा सकती थी। मैं फ़ौरन ही मज़ार अक़दस की जानिब बढ़ गया और सबसे पहले मज़ार पाक पर फातिहा ख़्वानी की। बहुत देर तक तुसानू बैठा रहा और साहिब मज़ार से रहनुमाई तलब करता रहा, अपनी आखिरत की बेहतरी के लिए, अपनी आकबत के लिए। फिर वहाँ से वापस पलटा। बस वही खाया हुआ था जो पिछली रात को खाया था। चनाचे शदीद भूख लग रही थी। पानी तक नहीं पिया था। जेब में 2.5 रुपये थे जो हल्की फुल्की चीज़ों से गुजारा कर सकते थे। चनाचे दोपहर का खाना एक जगह से 2 रोटी और तली हुई मछली लेकर खाई। फिर मैं जेब में 1 रुपया बच गया था। उसी में मुझे शब की खुराक हासिल करनी थी। आराम के लिए एक जगह मुंतखब की और घने दरख्त के साए में जा बैठा। ये सोचने लगा कि यहाँ मुझे क्यों भेजा गया है। आंखें बंद करके रहनुमाई का तलबगार हुआ। कोई बात न बताई गई। चनाचे खामोशी इख्तियार कर ली। वक्त खुद फैसले कर लेगा और वक्त पर ही रहनुमाई होगी। अभी कोई हुक्म नहीं दिया गया था तो जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। दोपहर सर पर से गुजर गई और शाम का चहल पहल का आगाज़ हो गया। मज़ार शरीफ पर कवालों का कब्ज़ा था। चनाचे वसी और अरीज़ सहन में कवालों की महफिल जम गई। हर एक अपनी अपनी अकीदत का इजहार करने आया था और उनकी हाजत भी पूरी हो रही थी। मैं खुद भी अंदर दाखिल हो गया और एक समत जा बैठा। कवालों को लोग हस्ब तौफीक कुछ न कुछ दे रहे थे और कवाल बड़े जोश व खरोश से गा रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से मेरे पास सिर्फ 1 रुपया मौजूद था, जिसके बारे में देर तक सोचता रहा था। फिर न जाने क्यों जी चाहा और मैंने वो रुपया निकाल कर एक कवाल को पेश कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा रात का फाका ही हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। कल सुबह वजीफ़ा मिलेगा तो पेट भर लूँगा, बआसानी गुजारा हो सकता है।
اور پھر رات کو زیادہ کھانا پینا بھی انسان کے ذہن کو عبادت سے غافل کر دیتا ہے۔ اس احساس سے مطمئن ہو گیا۔ رات ہو گئی، تقریباً دن بھر یہاں لوگوں کے درمیان رہا تھا اور اب 10:30 بج رہے تھے کہ میں نے مزار شریف پر لگی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھ کر اندازہ لگایا تھا۔ چنانچہ سو جانے کا فیصلہ کیا اور صحن مزار سے باہر نکل آیا۔ چاروں طرف چہل پہل تھی، سب کے اپنے اپنے چراغ روشن تھے۔ میں ایک بے چراغ درخت کے نیچے پہنچ گیا، یہیں تھوڑی سی جگہ ہاتھ سے صاف ستھری کی اور بازوؤں کا تکیہ بنا کر درخت کی ایک ابھری ہوئی جڑ سے سر رکھ کر لیٹ گیا۔ کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا، اپنی اس کیفیت پر قابو پانے کا خواہش مند تھا کہ سوچوں کو ذہن سے نکال سکوں۔ سوچیں تو بڑا الجھا دیتی ہیں اور ان سوچوں میں نہ جانے کیا کیا تصورات شامل ہو جاتے ہیں جو ذہن کو پراگندہ کر دیتے ہیں۔ بچنا چاہتا تھا، دماغ کو ان آوازوں پر مرکوز کر دیا جو اندر سے آ رہی قوال گا رہے تھے۔ تیری خدائی میں ہوتی ہے ہر سحر کی شام، الہی میری سحر کی بھی شام ہو جائے۔ دل رو پڑا، الہی میری سحر کی بھی شام ہو جائے۔ جھلس گیا ہوں اب اس دھوپ میں، سارا وجود جل کر راکھ ہو چکا ہے، اور کتنا جلتا رہوں گا، اور کتنا۔ ہونٹ دانتوں میں دبا کر زخمی کر لیے، خون کا نمک زبان پر پھیل گیا۔ توبہ کر رہا تھا، اس احساس سے پناہ مانگ رہا تھا۔ بے چینی سے اٹھ کر بیٹھ گیا، کان بند کر لیے۔ کیسا شعر تھا، دل پر ایسی ضرب پڑی تھی کہ کمبخت بے قابو ہو گیا تھا۔ الہی میری سحر کی بھی شام ہو جائے۔ کچھ لوگوں کی آمد نے سکون بخشا، مجھے بیٹھے دیکھ کر آ گئے تھے۔ وہ آدمی ایک بوری پکڑے ہوئے تھے، بوری پر دیگ رکھی ہوئی تھی، تیسرا آدمی دیگ سے کچھ نکال رہا تھا۔